میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اندر علم کی کمی ہے؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ تیز بولیے، تیز۔ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایجوکیشن کی کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہاتھ بھائی؟ اگر مانتے ہیں تو ہاں بولیے، تیز سے تک میں سنائی مجھے۔ اگر نہیں مانتے تو ہاتھ بھائی، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ ذوالحالی اور بدحالی ہمارے ساتھ میری مجبوری ہے۔ میں کس کا رونا رہوں؟ اپنے کاسٹ کی رونا رہوں، یا ایمانیات پہ بات کروں، یا الہیات پہ بات کروں، یا منکر چیزوں پہ بات کروں، یا معروف چیزوں کی بات کروں، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، آپ کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں بھیجے جانے کا؟ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ڈھیر سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، اس مقصد کو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ مقاصد کیا ہے، وہ اغراض کیا ہے، اور کیوں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر، مکہ کی ایک ایسی جگہ پر آپ کو کیوں مبعوث کیا، آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اس چیز کو بھاگوت پورا اسکندھ نمبر 12 آدھے نمبر 2 شلوک نمبر 16 کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی چیز کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا۔ ایک پھنکلی گرائے چلے سوکھڑ دھر میری گھر مت رائے سپنے بھاگیوانوں ترشتی۔ غور سے سنیے گا، ایتھم کے معنی آتے اس پرکار، ایتھم کلیگت پرائی، کلی کے معنی برا، زمانہ، گت کے معنی بیت جانا، پرائی کے معنی زیادہ تر حصہ، ایتھم کلیگت پرائی جنے سو لوگوں کے اندر، جنے سو کھر دھرمی، کھر کے معنی کدھا، جانوری جیسی عادت، جانوروں کا لکھن، کھر دھرمی، دھرم ترائی، دھرم کے معنی مذہب، تران کے معنی رکشا کرنا، آئی چوتھی وبھکتی، سنسکرت زبان کے اندر 7 وبھکتی آیا کرتے، اس میں سے چوتھی وبھکتی آیا کے لیے، دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، دھرم ترائی، ستویں، ستو ستویں یعنی کل کی اوتار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوترشتی، اوتار کرے گا، اتارے گا، نازل کرے گا، مبعوث کرے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھاگوت قرآن کے اندر اتنی بہترین بات بتا دی گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب بھیجے جائیں گے تو لوگوں کی عادت جانور جیسے ہو جائے گی، لوگوں کا آچرن جانوروں جیسا ہو جائے گا، لوگوں کا اخلاق بگڑ جائے گا، لوگوں کی عادت جانوریت سے بدل جائے گی۔ اسی لیے تو کہا ایتھم کلیگت پرائی جنے سو کھر دھرمی، جب لوگوں کی عادت کبھی جیسا غصہ ہو جائے گی، جب لوگوں کی عادت جانوروں جیسا ہو جائے گی، تب اللہ رب العالمین دھرم کی رکھا کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گا۔ کس چیز کے لیے؟ دھرم کی رکھا کرنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تو وہ تاریخ ہوتا جب اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر سرزمین کے اوپر بھیجا گیا تو عرب کی سرزمین پر تاریکی کا دور دورہ تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، علم کی روشنی
روشنی ختم ہو چکی تھی، لوگوں کے اندر سے ایمان کو سلب کر دیا گیا تھا، لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ باقی نہیں تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی لیے تو کہا اس شروع کے اندر کہ جب لوگوں کی عادت چال چلن جانوروں کی جیسی ہو جائے گی، تب لوگوں کی رکشا کرنے کے لیے، دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، دھرم کو بچانے کے لیے، دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے، اب دھرم کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کل کے اوتار کا اوترت کیا جائے گا، مکے کی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہی زمانہ ہے جس زمانے میں میرے نبی کو بھیجا گیا لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ برگور کر دیا جاتا تھا، وہی زمانہ ہے جس زمانے میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ لوگ خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، مورتیوں کے دن میں پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین میں رسالت کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو لوگوں نے نبی کی رسالت کا انکار کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اتنا ہی نہیں، جب ایک باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا اپنے دل میں سوچیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو تصور میں لائیے، کیا آپ کا باپ کسی عورت کے ساتھ رات گزارے ہو، کسی عورت کے ساتھ زندگی بتا چکے ہو، کسی عورت کے ساتھ ہم زندگی کر چکے ہو، کسی عورت کے ساتھ پوری زندگی بسر کر چکے ہو اور آپ کا باپ کا انتقال ہو جائے، کیا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا باپ اس عورت کے ساتھ زندگی بسر کر چکے ہیں؟ آپ کا والد محترم نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری، راتیں گزاری، دن کاٹتے چلے گئے، جب اس عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ کی سوتیلی ماں ہی کیوں نہ ہو، ذرا آپ کا کلیجہ سینے کو آ جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ انجام کا زمانہ، وہ تاریخ اس زمانے میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، بہت طرح کی برائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی گئی۔ بخاری کی روایت حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، تو اب ذرا غور کریں کہ اس سے بڑھ کر جانوریت ہو سکتی ہے کیا؟ کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنے، اس سے زیادہ جانوریت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو بھارت کے اندر یہ بات پورے طور پر کہہ دی گئی ہے کہ جب انسان کی عادت جانوری جیسے ہو جائے گی، جب انسان کی عادت اور چال چلن جانوروں سے بدل جائے گی، تو ایسی حالات میں دھرم کی رکشا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا۔ اور اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جس زمانے کو گھوڑ بھکار کا زمانہ کہا جاتا ہے، ایک تاریخ دور کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور دیکھیں، آج ہم اور آپ شادیاں رچاتے ہیں، پتہ نہیں شادیوں میں کس کس طرح کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ ڈھول اور تاشے اور باجے اور گاجے، یہ تمام پر چیزوں کے بارے میں اگر اس کروں تو گھنٹوں ضرورت ہے۔ واللہ میں آپ کو مختصر سے بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے، اس زمانے میں شادی کی 4 صورتیں پائی جاتی تھی۔ الرحیق المختوم کے اندر مولانا سیف الرحمن مبارک پور نے ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کے اندر تھوڑا سا ایمانی جذبہ باقی تھا، اس قبیلے کا نام مولانا نے کہا قبیلہ اشراف۔ کیا ہے قبیلہ اشراف؟ اس قبیلے کے اندر دین ابراہیم کے قوانین کچھ پائے جاتے ہیں، اور وہ قبیلہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہوا کرتی ہے کہ ایک لڑکی کے اولیاء کو، کسی لڑکی کے اولیاء کو پیغام دیا جاتا، لڑکے والے پیغام دیتے، دونوں اولیاء کے بیچ، دونوں ولیوں کے بیچ ایک عقد ہوتا، اس عقد کے مابین نکاح کر دیا جاتا تھا، شادیاں ہوتی تھی۔ یہ اسلامی طور طریقہ ہے اور آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور جو دوسری صورت حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کیا ہے؟ جب کوئی عورت حیض سے پاک پوتر ہو جاتی، حیض سے پاک پوتر ہو جانے کے بعد اس کا شوہر اس کو کہتا کہ اے میری بیوی تم فلاں کے پاس چلی جاؤ، اس سے اپنی شرم کا حاصل کرا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی عورت حیض سے پاک پوتر ہو جانے کے بعد، ماہواری کے بعد جب پاک پوتر
عورت ہو جاتی تو اس کا شوہر اس کو کہتا کہ اے میری بیوی تم فلاں دوست کے پاس چلی جاؤ اور اس سے زنا کراؤ. آپ بول سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کو میرے فلاں دوست کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیوی کسی سے چکر چل رہی تو آپ اس کو جوتے سے مار کے گھروں سے بھگا دیا کرتے ہیں, بھگاتے ہی نہیں. لیکن وہ زمانہ دیکھے, تصور دیکھے, سوچ دیکھے, اور شادی کیسے ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ دوسری صورت یہ بیان کرتی ہے کہ وہ عورت حیض سے پاک پوتر ہو جاتی اور بولتی کہ اے میری بیوی تم فلاں کے پاس جاؤ, میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ, اس سے زنا کراؤ. زنا کرانے کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی. حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا, اگر اس انسان کی مرضی ہوتی تو اس بچے کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا, ورنہ کہہ دیتا کہ اے فلاں میرے دوست, آج سے یہ عورت تیری بیوی ہو گئی اور اولاد بھی تیری ہو گئی. میری بیوی کو میں نے اپنے دوست سے زنا کروایا اور اس شکل میں بچہ پیدا ہوا تو بیوی بھی اس کی ہو گئی اور بچہ بھی اس کا ہو گیا. یہ دوسری طریقہ, یہ دوسری صورت تھی شادی کی, یہ شادی ہو گئی. تیسری صورت حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنے سے پہلے تمام رواج چلے ہوئے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ 3 سے لے کے 9 تک لوگوں کی ایک جماعت ہوتی تھی, ایک گروہ ہوا کرتا تھا. یا تو اس میں 3 لوگ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 9 لوگ, بیسی سے بیسی زیادہ سے زیادہ 9, کم سے کم 3 آدمی یہ جماعت ہوا کرتی تھی. اس میں کبھی 5 لوگ بھی ہوتے تھے, کبھی 7 بھی ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ 9. وہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی عورت سے زنا کرتے باری باری. پھر وہ عورت حاملہ ہو جاتی. حاملہ ہونے کے بعد بچہ کو جنم دے دیتی. بچے کو جنم دینے کے بعد تمام لوگوں کو بلا بھیجتی اور بلانے کے بعد اس عورت کی مرضی جس انسان کی طرف ہوتی وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تیرا ہے, آج سے میں تیری بیوی ہو گئی. اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے کوئی زبان کھولے, کیونکہ رواج ہی چلا ہوا تھا شادی کرنے کا. ایسا ہی وہ شادی ہو گئی. پھر چوتھی صورت حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, اور آج کل ہماری پوری دنیا کے اندر آپ طرف غور کر کے دیکھیں, نظر کر دو تو دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ کٹیہار کی سرزمین چلے جائیں, پورنیہ کی سرزمین چلے جائیں, بھاگلپور چلے جائیں, یا سیمنچل کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چلے جائیں, آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی. ہم جس کو رنڈی کھانا کہتے ہیں, رنڈی کھانا معلوم ہو گیا آپ کو. جس کو اگر کسی تہذیب زبان میں متہذب الفاظ محترم الفاظ میں کہا جائے تو طوائف کھانا جس کو بولتے ہیں. لال لال اور ہرے ہرے کی جھنڈیوں کو اپنے گھروں کے اوپر لٹکا کے رکھا کرتی تھی تاکہ جو کسٹمر اس کے پاس آئے ان کو کسی چیز کا سامنا کرنا نہ پڑے, کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ لوگ تمام کے تمام لوگ بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے, بہت سارے کسٹمر ان کے پاس جاتے, جا کے زنا کرتے, حمل سے حاملہ ہو جاتی, بچہ پیدا ہوتا. پھر وہ عورت کیا کرتی, قیافہ شناس کو بناتی, اندازہ لگا کر بات کرنے والا. وہ قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا, اس کی انگلیوں کو دیکھتا, اس کی پوروں کو دیکھتا, اس کی ناک کو دیکھتا, شکل و شباہت کو دیکھتا. پورے بڑی اسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد جس انسان کی طرف مرضی ہوگی وہ قیافہ شناس آیا لگا کر بات کرنے والا انسان اس کی مرضی جس انسان کی طرف ہوتی کہہ دیتا کہ فلاں یہ بچہ تیری شکل سے زیادہ ملتا جلتا, لہٰذا یہ بیوی تیری ہو گئی, یہ بچہ بھی تیرا ہو گیا. یہ 4 صورتیں تھی. آپ ذرا تصور کریں میرے دوست بزرگوں, اور اتنا بے پردگی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا, تو آپ نے عورتوں کو جو مقام دیا اور جو اعلیٰ و عرفہ کر دیا ان کے مقامات کے, ان کے درجات کو دنیا کے اندر مگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں پایا جاتا. جو مذہب اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا, ان کے درجات کو جو بلند کیا, وہ مذہب اسلام نے کیا. اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اس دنیا کے اندر, اس دھرتی کے اندر جب سے مذاہب دنیا میں پائے گئے اور جتنے سارے مذاہب وجود میں آئے, اسلام کے بعد نہ اسلام سے پہلے کوئی مذہب ایسا تھا, نہ اسلام کے بعد کوئی ایسا پیدا ہونے والا مذہب ہے جو جس نے عورتوں کو ایسا مقام دیا اور اس جیسا مقام کسی دوسرے دھرم میں عورتوں کو نہیں دیا. اسلام نے بتا دیا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اسلام نے بتا دیا کہ ایک عورت جب لڑکی جب بیوی ہو کر گھر میں آتی ہے تو بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. ایک اسلام نے بتا دیا کہ ایک ماں کا حقوق کیا ہونے چاہیے. اسلام نے بتا دیا کہ بھائی کے اوپر, گھر والوں کے اوپر ایک بہن کا حقوق کیا ہونا چاہیے. اسلام نے عورتوں کو ماں
ہونے کی حیثیت دی، بیوی ہونے کی حیثیت دی، بہن ہونے کی حیثیت دی، پھوپھی ہونے کی حیثیت دی، خالہ ہونے کی حیثیت دی، خالہ ہونے کی حیثیت دی، پھوپھی ہونے کی حیثیت دی، چچی ہونے کی حیثیت دی. ہر ایک مقام کو، ہر ایک رشتے کو اپنے اپنے مقامات پر اسلام نے رکھا اور بتا دیا. ورنہ یہ مقام مرتبہ جب اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کسی مذہب نے نہیں لیا. میرے دوستوں بزرگوں، آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مطلب اسلام نے عورتوں کو اپنے ان کے حقوق سے ونچت کر دیا، ان کے حقوق سے ان کو محروم کر دیا، اور مطلب اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کے حقوق سے ان کو محروم کر دینا چاہتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر اس بات کو رکھا لگائی جا رہی ہے اس بات کی کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کو ونچت کر دیا، ان کو محروم کر دیا، عورتوں میں رکھ کر اس کو عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس کو قید خانے میں ڈال دیا. میرے دوست بزرگ، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. جو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پردے کی بات صرف قرآن کے اندر کہی گئی ہے، یا پردے کی بات صرف وید و پران کے اندر بھی ہے، یا پردے کی بات گیتا یا مہابھارت رامائن کے اندر بھی بتائی گئی ہے، یا پردے کی بات صرف اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہی ہے. کیا یہی بات ہے؟ کیا پردہ صرف ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے؟ کیا پردہ صرف اسلام دھرم کے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا پردے کا وجود ہماری ماں اور بہنوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے صرف مذہب اسلام کے اندر ہی ہے؟ نہیں میرے دوست اور بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہندو دھرم کے اندر بھی پردے کی بات کہی گئی، بہت زبردست طریقے سے کہی گئی ہے. آپ ذرا غور کریں، رگ وید منڈل نمبر 8 سکت نمبر 33 منتر نمبر 9. حوالہ پھر سے نوٹ کیجیے، رگ وید منڈل نمبر 8 سکت نمبر 33 منتر نمبر 19. ادھرشیسموپری سمترام پادکوہر ماتے کشپشپودری سوستری بہم ببھووت. ادھا کے مارے نیچے پشیس انٹریڈیشن سے فیدامر، یعنی نیچے کی اور دیکھو، مو پری، اصل میں تھما اوپری، اوپر کی اور نہیں، عورتیں تم نیچے کی اور دیکھو، اوپر کی طرف نہ دیکھو. ادا پشیس مو پری سمترام پادکوہر، سمترام سمیٹ کر پوزیشن بتائی جا رہی ہے. پادکو، پادکہ ایک وچن، پادکو دو وچن، پادکا بہووچن واحد تسنیہ جمع. سمترام پادکوہر رکھو، عورتیں تم نیچے کی اور نہ دیکھو، عورتیں تم اوپر کی اور نہ دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر کی اور نہ دیکھو، اور اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ کر رکھو. سمترام پادکوہر ماتے کشپشپودری، ماتے کبھی نہیں، کشپشپودری، کش کے معنی ہونٹ، کنت کے معنی کمر، کشپشپودری، دریشن نہ دیکھ سکے. استری ہی برہما ببھووت، کیونکہ برہما جب رب العالمین نے خالق تمہیں استری ذاتی میں پیدا کیا ہے. کتنی بہترین بات پردے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے رگ وید کے اندر. کیوں میری ماں اور بہنوں، تم نیچے کی اور دیکھو، اوپر کی اور نہ دیکھو. اور اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ کر رکھو، اور چلنے پھرنے میں زیادہ بچلت نہ کرو، زیادہ بچرن نہ کرو، ادھر ادھر نظریں نہ پھرا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں استری ذاتی میں پیدا کیا ہے. اور ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے جی نے اس منتر کا ترجمہ انواد اپنی کتاب وید کا دھرم اور اسلام کے اندر بہت ٹھیک ہندی میں انہوں نے کیا ہے، وہ ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرے. عورتیں تم نیچے کی اور دیکھو، اوپر کی اور نہ دیکھو، اور اپنے اوسط پرانت اور کٹی کے نیچے کے بھاگ کو کسی کو نہ دکھاؤ. اوسط پرانت یعنی اوسط کے معنی ہونٹ، اور پرانت کے معنی چاروں طرف، ہونٹوں کی چاروں طرف، یعنی عورتیں تم اپنی شکل کسی کو نہ دکھانا. اور کٹی کے نیچے کے بھاگ، کٹی کے معنی کمر کے آتے ہیں، کٹی کے معنی کمر، کمر سے نچلا والا حصہ، یعنی میرے دوست اور بزرگوں، عورتوں کو بیٹوں کے اندر اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سماج کی عورتیں نہیں، عورتوں اس طریقے سے رہنا، اور ایسا وسط پریدھان کرنا، اس طرح کا لباس پہننا،
کہ تمہارا چہرہ، تمہاری شکل اور تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے، کیونکہ پیغمبر نے تمہیں استری بنایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیوے کے اندر بھی پردے کی تعلیم بتا دی گئی کہ عورتوں تمہیں پردے میں رہنا ہے، تمہیں اپنی شکل کسی کو نہیں دکھانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت تمہیں کرنی ہے، عورتیں تمہیں زیادہ بچھڑ نہیں کرنا ہے، جہاں جہاں تمہیں چلنا نہیں ہے، تم اگر جہاں جہاں چلو گی تو بیچ جاؤ کے مطابق تم جہنم میں چلی جاؤ گی، بے اختیار نہیں ہو گی تو تم جہنم میں چلی جاؤ گی، تم نرکواسی ہو جاؤ گی۔ ویدوں کے اندر اتنی خوبصورت بات میرے بھائی اور دوستوں، اب رامائن کا واقعہ اٹھا دے، جب شریمتی سیتا جی کو راون نے اپہرن کیا تھا، جس کا ذکر رامائن کا واقعہ اٹھا کر آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا، سیتا کا اپہرن ہو جاتا ہے، اور سیتا کا جب اپہرن ہوتا ہے تو سیتا چلانے لگتی ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، رام جی تو چلے گئے ہرن کی شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر، اس کو بچانے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ سیتا نے سوچا کہ میں کیا عقل کیا بدھی لگاؤں، کیا میں دماغ لگاؤں، راون کو گرفتار کر کے راون کو اپہرن کر لے جا رہا ہے۔ سیتا نے اپنے زیورات کی گٹی کو پہاڑی کی چوٹی میں گرا دیا اور راون کو بھگا کر لے گئے لنکا کے بنواس میں، ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر، ایک بہت بڑی عمارت کے اندر۔ آج جو بات بتائی جاتی ہے کہ راون بداخلاق انسان تھا، لیکن رامائن کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ راون سیتا کو بھگا کر لے گیا تھا ضرور، لیکن راون نے ان کے ساتھ سرور کی کوئی بدکاری نہیں کی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی لیے سری لنکا کی سرزمین پر راون کی پوجا کی جاتی ہے، اور ہمارے شری رام چندر جی کی پوجا ہمارے ہندوستان کی سرزمین میں کی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، عجیب قصہ میرے دوست اور بزرگوں، آج وہاں پہ کیا ہوا ہے، راون کی پوجا سری لنکا کی سرزمین پر